السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. آپ سب کے پاس جو ہے وہ کاپی اور پین جو ہے وہ اگر ہو تو زیادہ بہتر رہے گا تاکہ آپ کچھ چیزیں نوٹ کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جن بھائیوں کے پاس پیجز نہیں ہے وہ لے لیں. اللہ کے نام کے ساتھ آج ہم اپنے اس جو ہے وہ سیشن کا آغاز کرتے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہمارا موضوع ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع آخر تک جو ہے وہ ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن ابتدا میں کچھ بنیادی باتیں کرنی ہیں، چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو حصے ہیں اس کلاس کے، دو سیشن ہیں. ایک جو ہے وہ پہلا ہے، اس کے بعد کچھ دیر کا وقفہ ہے، اس میں ہم نماز وغیرہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے دوسرے سیشن کا آغاز کریں گے. تو آج کے جو ہمارے جو اس آج کے سیشن میں، یعنی پہلے والے سیشن میں ہم کچھ ابتدائی کچھ ایسے چیزوں کو لے لیتے ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے، اور بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں اور بنیادی باتیں ہیں. میں آپ لوگوں سے بس یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ درمیان میں جو ہے وہ گفتگو میں حصہ لے لیا کریں. ایک آپ کے سامنے جو ہے آج جب میں اس کلاس کے لیے تیاری کر رہا تھا تو میں یعنی سیرت سے پہلے یا سیرت کے مقدمے پر یا سیرت کی جو ابتدائی باتیں ہیں اس پر گفتگو سے پہلے میرے ذہن میں بار بار یہ حدیث جو ہے وہ آ رہی تھی. اور میں ہمیشہ جو ہے جب کوئی بھی موضوع شروع کرتا ہوں یا کوئی بھی کتاب جو ہے وہ مجھے پڑھانا ہوتا ہے جس کا تعلق علوم شرعیہ کے ساتھ ہے، تو اس سے پہلے میں اس حدیث کو ضرور لکھتا ہوں، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ یہ حدیث، پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کو سمجھ لیں، پھر اس حدیث کو اگر آپ یاد کر لیں اور بسا اوقات آپ دیکھیں اور اپنے آپ کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ میں کہاں ہوں، تو اس کو آپ معرفت نفس یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کا ایک وسیلہ بھی سمجھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی، مسند احمد ایک کتاب ہے، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے مسند احمد، جس میں تقریباً 35,000 کے کم و بیش 35,000 احادیث ہیں. اس کے اندر یہ حدیث موجود ہیں، اور یہ حدیث آپ جو ہے وہ ضرور لکھیں. وہ یہ ہے کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من احب. اور اس حدیث کے ایک آخری حصے میں نے کچھ الفاظ جو ہے مزید دیکھے، فمن حبہ اللہ. یہ پین جو ہے وہ ناراض ہے، کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا. یہ بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث جو ہے وہ لکھی ہے، اور میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ کے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتا ہوں.
حدیث میں ہے عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے، میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ یہ مسند احمد ایک کتاب ہے، اور حدیث کی سب سے بڑی کتاب جو ہے مسند احمد ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یہ مسند، جس کے اندر انہوں نے صحابہ کرام کی ترتیب سے احادیث جمع کی ہیں کہ ان اللہ یعطی الدنیا، بے شک اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی دنیا دیتا ہے، دنیا دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ اس الفاظ پہ آپ غور کریں تو آپ کو جو ہے وہ بہت آسان حدیث ہے اور آپ کو یاد بھی ہو جائے گی، اور اس کا مفہوم بھی جو ہے بہت واضح مفہوم ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یعطی الدنیا، دنیا دیتا ہے، من یحب ومن لا یحب، چاہے کسی سے محبت کرے یا محبت نہ کرے، اللہ دنیا دے دیتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کیا اللہ کو جو ہے کسی یہودی کی جو ان کا جو کفر ہے وہ پسند نہیں ہے، کسی عیسائی کا، کسی کے شرک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کسی کے فسق اور اس کے جو معصیت ہے، گناہ ہے، اس کا ظلم ہے، اس کا قتل کرنا ہے، یہ کسی کو پسند نہیں ہے، اس کی چوری ہے، کسی کا ناحق مال کھانا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے مال دے دیتا ہے۔ بہت سارے، یعنی اگر آپ دنیا کے جو ہے وہ ٹاپ لسٹ جو ہے آپ مالدار لوگ دیکھیں گے یا پیسے والے لوگ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو غیر مسلمی نظر آئیں گے، یعنی اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ یہودی ہے تو اس کو نہیں دینا ہے، یہ مسلمان ہے تو اس کے دونے، یہ اس میں مسلمانوں میں حاجی ہے تو اس کو اور زیادہ دیں، یہ تہجد بھی پڑھتے ہیں تو اس کو اور زیادہ دیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا جو ہے وہ سب کو عطا کرتا ہے، چاہے اللہ سبحانہ و تعالی ان سے محبت کرے یا نہ کرے۔ اور آگے جو ہے وہ میں نے لکھا ہے وَلَا يُعْطِ الدِّينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی دین نہیں دیتا إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محبت کرے، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محبت کرے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائے کہ دنیا کا تعلق اس کا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے محبت کے حوالے سے، لیکن جسے اللہ سبحانہ و تعالی جس بندے سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے دین عطا کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے ایمان، ایک حدیث میں ایمان بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان اس شخص کو عطا کرتا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرے۔ فمن اعطاه الله الدین، جسے اللہ سبحانہ و تعالی دین عطا کرے، فمن اعطاه الله الدین فقد احبہ اللہ، جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی دین عطا کرے پس یقیناً اللہ نے اس سے محبت کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے محبت کی۔ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس وقت دنیا کی جو آبادی ہے وہ کتنی ہے؟ 8 بلین، جو ابھی سب سے آخری جو اسٹیمیٹ انہوں نے لگایا ہے 8.1 جو ہے وہ بلین آبادی ہے، اور اس کے اندر پاکستان کی جو ہے کل دنیا کی آبادی میں پاکستان کا بھی ہے وہ 3%۔ اگر آپ مجموعی طور پر غور کر لیں، اس وقت کروڑوں لوگ، کوئی کیا کر رہا ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا، یعنی دنیا میں بہت سارے لوگ مصروف ہوں گے، دین کے کاموں میں بہت سارے لوگ مصروف ہوں گے، دین کے کاموں میں بہت سارے مصروف ہوں گے، ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے امور میں، اپنے اپنے مقاصد میں، اپنے اپنے کاموں میں، جن کا جو مقصد ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں پر آئے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کے درمیان آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ کو یہ دین عطا کر رہے ہیں، لہذا سب سے پہلے ہمیں الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس وقت عبادت میں ہیں، اس وقت ہم سب عبادت میں ہیں، اس وقت ہم سب عبادت میں ہیں، یعنی آپ کا یہاں پر آنا، قدم اٹھانا، یہاں کے لیے خرچ کرنا، لکھنا، سننا، سمجھنا، گفتگو کرنا، اس کے بعد یہاں جتنے دیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ فرشتے جو ہے آپ کی عبادت میں لکھ رہے ہیں، یہ آپ کی عبادت میں شمار ہے، آپ کی عبادت میں شمار ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ میں نے جو یہ بنایا تھا، یہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ٹارچ ہے اور یہ روشنی ہے، شریعت کی روشنی ہے، اس میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ
مجھے جو ہے وہ مجھے مقام شکر میں ہونا چاہیے. مقام شکر یہ ہے کہ میں الحمدللہ پڑھوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ مجھے اپنے دین کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے رکھا ہے. اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک دلیل ہے کہ دیکھیں ایک حدیث میں ہے کہ سارے جو بندے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے دل جو ہے وہ اللہ کے دو انگلیوں میں ہے, جس طرف چاہے پھیر دے. تو اگر آپ کا دل یہاں پہ پھیر دیا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ. میں دوبارہ یہ عرض کر دوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو ہے انسان کو پسند کرنا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنے دین کی سیکھنے کے لیے بٹھا دیا. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا یہاں پہ آنا, سننا, سمجھنا, آپ کا لکھنا, یہ سارے یہ جو ہے یہ کان کی عبادت ہے, ہاتھ کی عبادت ہے, آنکھوں کی عبادت ہے, قدم کی عبادت ہے. تو ہمیں جو ہے اس موقع پر سب سے پہلے الحمدللہ پڑھنا چاہیے کہ دیکھیں اللہ نے ایمان کے بعد جو ہمیں نصیب فرمایا وہ دین کا سمجھنا نصیب فرمایا, اور یہی ہے. اور دوسرے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کو آپ ایک اور مفہوم میں دیکھیں, مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے یفقہہ فی الدین, اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. میں کچھ دیر قبل ایک مقولہ پڑھ رہا تھا کہ من شاب علیہ, جو جس چیز پہ جو ہے وہ جوان ہو جاتا ہے تو عموماً یہ ہے کہ اس کے آخری وقت بھی اسی پہ گزر جاتے ہیں. تو اگر انسان کے جو ایک قیمتی وقت ہے یہ اگر اس امور کے اندر, اور پھر آگے ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سیرت, سبحان اللہ, یعنی اگر آپ حدیث کا موضوع دے کے, فقہ کا موضوع دے کے, نحو کا موضوع دے کے, عربی گرامر, اور اس کے اندر آپ سیرت کا موضوع اٹھا کے دیکھیں تو سیرت کا موضوع جو ہے اس کے جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ کے رسول کی ذات. اللہ کے رسول کی ذات ہی ہے. یعنی آپ کو پھر اس دین کی سمجھ عطا کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک محبت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس انسان سے پھر اس کے اندر یعنی اس شخصیت کی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کی. یعنی ایک تو ایک توفیق ہے کہ دین سیکھ رہے, اور پھر دین کا کون سا حصہ ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک تو دین, اور پھر دین جو ہے وہ بہت ایک بڑا مفہوم ہے. اس کے اندر عقیدہ بھی ہے, اس کے اندر حدیث بھی ہے, اس کے اندر فقہ بھی ہے, اس کے اندر عربی گرامر بھی ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ جو ہے وہ السیرہ, تو جو بھی اس فن سے تعلق رکھتے ہیں اور جو بھی اس ٹاپک سے جو ہے وہ اس سبجیکٹ سے جن کا تعلق ہے, وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ اس کا موضوع کیا ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو یہاں دو خوش نصیبیاں مل جاتی ہے آپس میں. پہلی خوش نصیبی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین جو ہے وہ یعنی ہمارا انتخاب کیا, دین سمجھنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی امور کو, دین کو سمجھنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا, ہم پر یہ کرم کیا, خاص کرم کیا. یہ مقام شکر ہے. اور اس کے بعد ان مضامین کے اندر یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقط احبہ, اتنے لوگوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے جو ہے آپ کا چناؤ کیا. اگر اللہ نہیں چاہتا تو آپ آ سکتے تھے, یہ قدم خود کبھی اٹھتے ہیں, یہ انسان کبھی ایسے کر سکتے ہیں نہیں. اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو دین کے اندر سمجھنے کی جو ہے وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جسے آپ پڑھیں گے, وہ سیرت ہے جو تمام مخلوقات کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب انسانوں کے اندر ہے. تمام لوگوں کے دل چیک کیے, تمام لوگوں کو, بنی نوع انسان جتنے بھی ہیں اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا جو ہے انتخاب. تو پھر آپ وہ پڑھنے جا رہے ہیں. لہذا یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اور آگے مزید بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جی ہاں مجھے یہ سعادت ملے, مجھے یہ خوشی نصیب ہو, مجھے یہ جو ایک سمجھ لیجئے کہ خوش نصیبی ہے, تو مجھے کن امور کا خیال رکھنا چاہیے, مجھے کن امور کا خیال رکھنا چاہیے. اگر وہ چیزیں مفقود ہو, اگر وہ امور نہ ہو, یعنی جو بات ابھی ہم کہنے جا رہے ہیں اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہتا. وہ ہے کیا چیز؟ وہ ڈسٹر ہے کوئی؟
وہ کیا چیز ہے جسے جو ہے وہ ابھی ہم نے دیکھنے ہیں کہ ہاں ہمیں جو ہے وہ یہ مقام ملے اور یہ خوش نصیبی ہو، یہ سعادت مندی ہمیں ملے، تو ہم نے کن امور کا خیال رکھنا ہے؟ اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ان الفاظ سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم یہ کیسے جو ہے فرق کریں گے کہ یہ عبادت ہے اور یہ عادت ہے؟ عادت کے اندر خوشبو نہیں ہوتا جی، عبادت کے اندر خوشبو ہوتا. صحیح. اور ہم کیسے اندازہ لگائیں گے کہ یہ عبادت ہے اور یہ عادت ہے؟ عبادت اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. جی مزید یعنی ہم اس کلاس کے اندر ابھی اگلے سیشن میں آپ کو بتائیں گے کہ تفکر اور تدبر جو ہے وہ سیرت میں، تو یہاں سے ہم شروع کر دیتے ہیں کہ ہم عبادت اور عادت میں ہم کیسے فرق کریں گے؟ عادت چھوٹ سکتی ہے اور عبادت نہیں چھوٹ سکتی. عادت چھوڑنا آسان ہے، عبادت چھوڑنا آسان نہیں. صحیح. مزید پیچھے ہے مائک ہے نا سب کے پاس؟ عادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیلی کے کام تھے وہ، اور عبادت جن کا انہوں نے شرعی حکم کیا. اچھا، اب ہم اس طرف آتے ہیں. عادت رسول ایک رسم ادا کر رہے ہوتے اور ٹکرے مارے اس طرح نماز میں خوشبو نہیں ہے، بس عادت بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور عبادت جو دل سے کر رہے ہیں، جو ہم لوگ ضرورت بن جاتی طریقے سے نماز. عبادت خاص اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، عادت جو ہے وہ عبادت اور عادت کے درمیان بنیادی جو ہے اس چیز کو ایک دوسرے سے الگ کر دینے والی وہ ہے نیت. آپ منہ ہاتھ دھو رہے، آپ اسے جو ہے وضو کا نام دے دیں، تو یہ کس چیز کے ذریعے ہوگا؟ مثلا جمعے کا غسل ہے یا گرمی میں جو ہے وہ ٹھنڈک کے لیے نہانا ہے، اس عبادت کو عادت میں کنورٹ کس چیز سے کرتے ہیں؟ جی نیت سے کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھے کہ دونوں چیزوں کو الگ کرنا کس چیز سے ہے؟ نیت سے. اور نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے. دل کے ارادے کا نام ہے. اس پر تو اتفاق ہے بہرحال کہ یہ دل کے ارادے کا نام ہے. اس میں جو ہے وہ کوئی گفتگو نہیں کرنی کہ جو آپ کے دل کا جو ہے ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے. دیکھیں کہ آپ یہ دو کام جو ہے وہ نیت کے ذریعے ہوتے ہیں. دو کام جو ہے وہ نیت کے ذریعے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو پیچھے سے جوڑیں گے اور آگے اس کو ہم لے کے بڑھیں گے. وہ کیا ہے کہ یہ ہے نیت. نیت کے دو کام ہوتے ہیں. ہمارا جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر ہمیں بہت توجہ دینی ہے. جس طرح کے سلف صالحین نے اس طرف توجہ دی ہے، جس طرح کے سلف صالحین نے اس طرف توجہ دی ہے، وہ یہ ہے کہ عبادت کو عبادت سے، یہ میں نے دو عبادت لکھی ہے، میں نے یہاں دو، یہ تھوڑے سے علمی آپ لوگ کو مسئلہ تو نہیں ہو رہا سمجھنے میں؟ بات سمجھنے مشکل تو نہیں ہو رہی؟ جی امور یعنی معاملات، چلے انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے. عبادت کو عبادت سے ہم جو ہے وہ کیسے الگ کرتے ہیں؟ نیت کے ذریعے. نیت کے ذریعے جو ہے وہ ہم عبادت کو عبادت سے الگ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب یوں سمجھ لیجئے کہ ظہر کے بھی 4 رکعت ہے اور عصر کی بھی 4 رکعت ہے، اور کسی دن آپ سے جو ہے وہ ظہر کی نماز آپ سے قضا ہو جائے اور آپ کو عصر میں پتہ چلے، ابھی آپ نے عصر کی نماز میں شامل ہونا ہے، تو یہ آپ کی نیت اس ایک عبادت کو دوسری عبادت سے الگ کرے کہ یہ جو ہے اس وقت میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، یہ تحیت المسجد ہے یا تحیت الوضو ہے. اس کا فیصلہ ان دو عبادتوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کس چیز کے ذریعے ہوگا؟ نیت کے ذریعے. ٹھیک ہے، ان دو عبادتوں کو الگ کرنے کا فیصلہ نیت کے ذریعے ہوتے ہیں، اور عبادت کو عادت سے الگ کرنے کا فیصلہ بھی نیت کے ذریعے ہوگا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس بات کا تعلق پیچھے والے حدیث سے بھی ہے اور آنے والے امور یعنی آنے والے معاملات سے بھی ہے، آنے والے جو ہے وہ موضوعات سے بھی ہے. تو یہ اس پر آپ نے مجھے مثال دینی ہے تھوڑی دیر بعد کہ ہاں یہ نیت ہے، یہ عبادت ہے، اس عبادت سے ہم اس عبادت کو نیت کے ذریعے الگ کرتے ہیں، اور یہ عبادت ہے اور یہ عادت ہے، اس عبادت کو ہم عادت، یہ ہمارے ڈیلی امور میں معاملات ہوتے ہیں. ہم بہت سارے معاملات جو ہے وہ
نیت سے ہم اس بہت سارے چیزوں کو بگاڑ دیتے ہیں اور بہت سارے چیزوں کی اصلاح کر لیتے ہیں. اگر ہماری نیت عبادت کی نہیں ہے تو وہ عادت بن کے رہ جائے, وہ عادت بن کے رہ جائے. مثال کے طور پر سلام ہے, اسی طرح مثلا پڑوسی کا خیال رکھنا ہے, راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا لینا ہے. ہر چیز کے پیچھے آپ کی ایک نیت ہو, عبادت کی نیت ہو کہ یہ ہاں یہ میں بطور عبادت کر رہا ہوں. وگرنہ اگر آپ اس کے لیے عبادت کی نیت نہیں کریں گے تو پھر مجرد عادت جو ہے وہ شاید اس کا تعلق زیادہ یہ ہو کہ میں کہہ دوں کہ ہاں یہ بہت اچھا آدمی تھا, انہوں نے جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی تھی, تو وہ آپ کے کام آ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس سے اچھی شہرت ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ اور آپ کو اس پر اجر ملنا, یہ جو ہے عبادت بننا, یہ آپ کی جو ہے وہ نیت سے ہے. ہمارے ویسے آپ کے خیال میں ہم روزمرہ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اندر بھول جاتے ہیں کہ اس کے اندر ہماری نیت کیا ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ کیسے ایسے بہت سارے, یعنی حالانکہ وہ معاملہ کبھی کبھی یعنی ہم اسے عبادت بنا سکتے ہیں. اور جی جی ٹھیک ہے, اور اس طرح کے جس کاموں میں آپ یہ سمجھے کہ اگر ہم نیت کریں تو ہم اس کو عبادت بنا سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن ہم نہیں سوچتے کہ ہم کیوں کریں, کہ ہم جو ہے یہ عبادت کر رہے ہیں یا عادتاً کر رہے ہیں. کبھی کبھی ہمارے اندر جو ہے وہ رحم دلی کا جذبہ ہوتا ہے لیکن ہماری نیت جو ہے عبادت کی نہیں ہوتی. جی دعائیں پڑھتے ہیں چھوڑتے ہیں کہ عادت ہونے کی, لیکن ہم عادات کی نیت اس میں پڑھتے ہیں, ہمیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم عبادت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم نیت کی تجدید نہیں کرتے, یعنی تجدید کا مطلب اثرنو ہم اس چیز کو دوبارہ نیت نہیں کرتے. اب میں آپ کو جو ہے نا درمیان میں بتاتا رہوں گا. جی جیسے کہ جی ہم گھر میں بھی اگر کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, چاہے کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کر رہے ہو, جی یا تو ہم پوچھ کے آپ یہ کام کیوں کیا, تو ہم یہ سوچیں کہ گھر کی صفائی ہی کے, تو ہم اللہ پاک کو صفائی پسند ہے اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں, نہ کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ کرو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ایک بات کی ہے وہ آخر میں نے کر دینی ہے کہ یہ نظافت اور طہارت, مجھے پھر یاد دلا دیجیے گا, ٹھیک ہے, اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے. تو اب جو ہے وہ اس طرف ہم دوبارہ آتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہم جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں, ہمارے ڈیلی اس کے بغیر تو ہم نہیں جیتے, لیکن اگر ہم اس نیت سے کہیں کہ ہمیں تقویت ملے, یعنی ہمارا جسم قوی ہو, مضبوط ہو, اور اب اس کے ذریعے عبادت کریں, ہم وہ کرتے ہیں, یعنی ہم ہر کام کو اپنی نیت سے جو ہے عبادت بنا سکتے ہیں. مجھے ایسا کوئی کام بتا دیں کہ جو جائز ہو, جائز ہو, ناجائز نہیں. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ میں آپ سے ابھی چوری کر لوں اور میں صدقہ کروں, کیونکہ وہ تو پہلے سے ناجائز ہے. یعنی وہ جائز کام ہو اور میں جو ہے اسے اپنی نیت سے اسے عبادت بنا دوں. کوئی ایسا کام بتا دے. جی سونا, جیسے ہم لوگ اگر بغیر نیت کے سوئیں, جیسے ہم لوگوں کے فجر کی نماز پڑھنی ہے جی تو وہ عبادت بن جائے گی, اور اگر ہم بالکل سوئیں گے اور بولیں گے کہ ہمیں کام پہ جانا ہے تو وہ عادت بنے. ٹھیک ہے, اس طرح یعنی ہر کام تقریباً ایسے ہوتے ہیں. یہ اس پر آپ غور کریں, یعنی اگلے ہمارے سیشن میں جو ہے ہم تفکر اور تدبر پہ کہ ہر معاملے میں ہم سوچیں. تقویٰ تو اختیار کرنا ہے لیکن نیت کے ذریعے. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ نے یہ جو کرنا ہے دین کا سیکھنا, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو ہے عبادت, اس کو آپ کی نیت کے ذریعے ہے, یہ عبادت ہے. آپ کے نیت کے ذریعے جو ہے یہ عبادت ہے. اگر آپ کی نیت اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس میں اللہ کی رضا حاصل کروں. نمبر ایک, شریعت کے مجھ سے کیا تقاضے ہیں؟
جی، تو یہ ہم اس کو عبادت کب بنا سکتے ہیں کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے محبت کی، یہ ہم اپنی نیت کے ذریعے کریں گے کہ سب سے پہلے آپ اپنی نیت میں آپ مخلص ہو. اور یہاں پر میں نے جو ہے اس کے حوالے سے چند چیزیں جمع کی ہے. سب سے پہلے یہ کہ آپ اللہ کی رضا کی نیت کریں کہ اللہ راضی ہو، یعنی اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی نیت میں یہ ہو. اور اس کی آپ حسب ضرورت، ابھی میں آپ کے سلف کے اقوال بیان کروں گا جو گزشتہ اچھے لوگ گزرے ہمارے ائمہ، وہ جس انداز سے اس طرف توجہ دیتے تھے، ہم نے آج تک جو ہے اس طرح توجہ نہیں دی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی نیت کریں کہ اللہ راضی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں سیکھ رہا ہوں اس پر میرا عمل ہو. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ میں یہ سیکھوں اور میں فلاں کے پاس جاؤں کہ آج مجھے پتا چلا کہ آپ کیسے آدمی ہوں، مجھے آج پتا چلا، آج مجھے اس درس کے اندر یہ پتا چلا. بلکہ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ جب خطیب صاحب جو ہے وہ اچھے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے اندر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑے سے جو ہے وہ کسی پر برائی آ جائے تو برابر والے کا سوچتے ہیں کہ مجھے پہلے سے پتا تھا کہ یہ تو ایسا ہے، آج تینوں نے بتا دیا کھل کر. اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ جو مجھے شک تھا آج پکے جو ہے یقین میں تبدیل ہو گیا کہ آپ کیسے آدمی ہو. کہ مسجد میں باقاعدہ سن کے آیا، یہ آپ کے بارے میں ہی یہ ساری گفتگو ہوئی ہے. تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے اس سے اپنے ذات کو جو ہے وہ فوکس کرنا ہے. قو انفسکم، اپنے آپ کو بچائے، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو. تو سب سے پہلے اللہ راضی ہو. دوسری بات ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، عمل کی نیت سے کام ہو. یہ سارے ہم نے اس کو عبادت بنانا ہے. یہ آپ کا جو ہے سننا، یہاں پر سمجھنا، آنا، لکھنا، ابھی گفتگو کرنا، یہاں پہ جتنے بھی یہاں پر جو ہے ایکٹیویٹیز ہے، یہ ہمارے جو ہے حسنات میں شامل ہو، ہمارے نیکیوں میں شمار ہو. فرشتے سے لکھے کل رات ہم میں سے کوئی ہو نہ ہو، یہ سب ہو ہمارے جو ہے وہ نامہ اعمال میں، یہ سب ہو. تو تب جو ہے یہ ہمارے لیے اسی کو علم نافع کہتے ہیں. اسی کو علم نافع کیا ہے کہ آپ کو نفع دے. اور نفع یہ اسی چیزوں سے ہی نفع ملتے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے جو ہے نیت کرے، اس کے آپ عمل ہو. اور عمل کرنے کے بعد نشر ہو، یعنی پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہو، پھر عمل، پھر نشر. اس کے بعد جو ہے وہ سیرت جیسے موضوع سے پھر بصیرت حاصل کرنا، بصیرت حاصل کرے آپ اسے. بصیرت یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو شریعت کی روشنی میں دیکھیں. یعنی ہاں، نشر کا مطلب یہ ہوا، نشر و اشاعت کا مطلب اس کی دعوت و تبلیغ کرنا، دعوت و تبلیغ، جی آگے پہنچانا. ٹھیک ہے. اور القرب، کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو. یعنی یہ سارے کام اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو. اس وجہ سے جو بھی ہمارا معاون اس کام میں بنے گا اسے بھی ثواب ملے گا. مثلا کوئی اچھا مارکر دے گا کام کا تو اسے بھی اجر ملے گا. کوئی اچھا کام کا مارکر لا دے تو اسے بھی اس کام میں اجر ملے گا. اس کام میں دیکھیں اللہ کی رضا ہے، عمل ہے، نشر ہے، اللہ کے یہ سارے کاموں میں اس کے بعد معاونت کرنا، یعنی اس کام میں جو ہمارے معاونت کرے اس کو بھی اجر ملے گا. نہیں ملے گا؟ ملے گا نا. تو اس کے شروع تو بہرحال جو ہے مارکر سے ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے آپ سے کہ آپ کی نیت جو ہے وہ یہ ہو، تو تب جا کے یہ آپ کی عبادت میں شمار ہوتے ہیں، آپ کے عبادت میں شمار ہوتے ہیں. اس وجہ سے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ میں سلف کے یعنی گزشتہ ائمہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ کام کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس طرف توجہ دیتے تھے. کہتے ہیں کہ صلاح القلب بصلاح العمل، دل کی جو اصلاح ہے یہ جو ہے عمل کی اصلاح سے ہے، اور عمل کی اصلاح نیت کی اصلاح سے ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھے کہ جو ہے وہ یہ سارے کے سارے جو اعمال ہے اس کا تعلق جو ہے وہ نیت سے ہے. اس کا تعلق اس وجہ سے پہلی حدیث یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیت پر ہے. امام سفیان الثوری بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی لانها تنقلب علی. اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے سب سے، امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ جس چیز کا علاج کیا وہ میری نیت ہے. سب سے زیادہ علاج میں نے اسی کا ہی کیا ہے، کیونکہ یہ نیت جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. شیطان انسان کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا ہے. اس کی نیت کو اگر شیطان نے جو ہے اس کی نیت کو خالص نہ چھوڑا،
اور اس کے اندر آمیزش کر دی، ریا شامل کیا، اس کے اندر جو ہے وہ دنیاوی کوئی لالچ شامل کر دی، شہرت شامل کر دی، طلب شہرت، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ریاکاری، تو اس کا یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ضائع ہے. یعنی اس کا پھر کوئی فائدہ ہے؟ اگر وہ اس کی نیت کی تجدید نہ ہو اور اس کی جو ہے وہ کوئی تعریف کرے اور اس کے بعد وہ اس نیت سے سیکھے کہ لوگ مجھے پہچانے، میری شہرت ہو، میری گفتگو کو توجہ دے، تو یہ عبادت سے پھر نکل جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی نیت سے جو ہے اسے عبادت کے قابل ہی نہیں چھوڑا. تو لہذا یہاں پر سلف صالحین کے جو ہے وہ کچھ اقوال ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، کہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن نیت جو ہے اسے عظیم تر بنا دیتا ہے، بہت بڑا عمل بنا دیتا ہے. ورب عمل کبیر، کبھی ایک بہت بڑا عمل آپ کر دیتے ہیں لیکن آپ کی نیت اسے چھوٹا کر دیتے ہیں، اس کے کسی کام کا نہیں چھوڑتے. اس کی کوئی مثال ہے آپ کے ساتھ میں کہ آپ بہت بڑا کام کریں، بہت بڑا کام کریں، بہت بڑا کام کرے اور آپ کی نیت اسے اس کام کو چھوٹا کر دے، اور آپ جو ہے وہ چھوٹا سا کام کر دے لیکن آپ کی نیت سے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا کام ہو. جی جیسے آپ اگر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، جی دل میں یعنی آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے دیکھتے ہوئے لوگ مجھے کہتے ہیں میری واہ واہ کریں، جی جس سے آپ کا عمل تو بہت بڑا ہے لیکن اس سے وہ بہت چھوٹا بنا رہے ہیں، تو آپ کا جو نیت میں کہتے ہیں چھوٹا. جی. اس کے علاوہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، دوست کو دیکھ جی دیکھ رہا ہے، جی ہم اپنی نماز کو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یعنی آپ اندازہ لگائے کہ علم حاصل کرنا جس کے اندر آپ وقت لگا لیتے ہیں، آپ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، آپ سفر کر دیتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے کام ہیں جو حدیث میں بھی اس طرح آئے ہیں کہ اگر آپ کی نیت جو ہے اس کے اندر درست نہ ہو تو بھی برباد ہے. یعنی جہاد میں آپ کی جان چلی جاتی ہے لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ مجھے لوگ غازی کہیں اور لوگ جو ہے وہ میرے نام کے ساتھ مجاہد اور شہید، اور یہ وہی بات ہے جو آپ نے کی کہ لوگوں کی طرف سے واہ واہ ہو، تو آپ کی جان جو ہے اس سے بڑھ کر کیا ہے. پھر ہر وہ عمل جو اسلام کے اندر بڑا عمل ہے، جیسے آپ نے بھی نماز کا ذکر کیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جس سے انہوں نے بھائی نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے عمل جو ہے اس کے اندر ہماری نیت ریاکاری کی ہو تو ہم اسے نقصان کر دیتے ہیں. یہی معنی ہے کہ کبھی جو ہے بڑے بڑے کام آپ کی نیت کی وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں بلکہ برباد بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی چھوٹے سے کام اب اس کے لیے جو ہے آپ بتا دیں کہ چھوٹے سے کام ہے لیکن آپ کی نیت کی وجہ سے وہ کام بہت بڑے بن جاتے ہیں. جی جی کسی اور کو اس سے مسئلہ نہ ہو جائے. جی تو نہیں ممکن ہے کہ یہ آپ کے لیے باعث نجات ہو، آپ کے لیے باعث نجات ہو. لہٰذا اس حدیث کو دوبارہ دیکھیں اور پھر آپ نے جو ہے یہ لکھنا ہے ابھی کہ دیکھیں کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی، خلاصہ یہ ہے کہ چند پوائنٹ کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی مالدار ہے یا کوئی جو ہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، مال سب کو دیتے ہیں لیکن دین اسے عطا کرتا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنے لوگوں میں آپ کا انتخاب کیا تو یہ مقام شکر ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کو الحمدللہ پڑھنا چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے توفیق دے اور مجھے ثابت قدمی دے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ثابت قدمی کی دعا بہت زیادہ کرتے تھے، ثابت قدمی کی دعا بہت زیادہ کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک وعلی طاعتک، ثبت قلبی یعنی میرے دل کو ثابت قدم کر دے. کیونکہ دیکھ آپ جب نیک کام شروع کر دیتے ہیں تو ادھر سے شیطان بھی زور لگا لیتے ہیں، تو آپ کے پاس پھر اسلحہ لینا چاہیے. آپ کو اسلحہ کیا ہے؟ آپ کی دعائیں، آپ کے اذکار، صبح شام کے اذکار، اور یہ دعائیں کرنا یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک وعلی طاعتک. یہ دعائیں آپ کو پڑھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اس پہ ثابت قدم رکھے، مجھے اس پہ ثابت قدم رکھے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کا انتخاب کیا اپنے دین سیکھنے کے لیے، لیکن شیطان کو جو ہے یہ کبھی قبول نہیں ہے کیونکہ جو ہے عبادت کرنا اور علم سیکھنا بہت افضل ہے. یہ جو ہے وہ شیطان پر وار کرنا ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی اس راستے میں آگے بڑھنے نہیں دیتا. لیکن آپ کے پاس آپ کے ہتھیار ہو، وہ ہے دعائیں اور آپ کے اذکار. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ اللہ کے اس باسعادت اور خوش نصیب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے یہ نیت کرنی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور عمل کے لیے اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے
اور اسے تدبر اور تفکر کے لیے اور اللہ کے قرب کے لیے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانا ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ اس کا جو ہے بندوبست کرنا ہے، تو اس کے لیے نیت بہت ضروری ہے. اور نیت ہی ہے جو عبادت کو عادت سے الگ کر دے یا عبادت کو عبادت سے الگ کر دے. یہ آپ کی جو ہے نیت ہے کہ یہ تحیت المسجد ہے یا تحیت الوضو ہے، یہ کون طے کرے گا؟ یہ کہاں سے یہ نیت سے ہوگا؟ تو آپ نے جو ہے اس چیز کی سب سے زیادہ جو پھر آپ کے سامنے میں نے سلف کے کچھ اقوال پڑھے کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنی نیتوں پہ کام کرتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک سلف صالحین میں سے ایک امام کا قول پڑھا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ جو ہے اس طرف متوجہ ہوں کیونکہ میری نیت تبدیل ہو. شیطان جو ہے انسان کے ساتھ کھیلتا رہتے ہیں مختلف طریقوں سے، اس کے دل میں وسوسے ڈال کر دنیا کی طلب، شہرت، ریاکاری اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر اس کو مبتلا کر کے اسے اس راستے سے ہٹا دیتے ہیں. لہٰذا آپ نے جو ہے وہ اس قول سے اندازہ لگایا ہوگا کہ سلف صالحین جو ہے اس کے اندر کتنے سنجیدہ تھے، تو تب جا کے ہم اسے عبادت بنا سکتے ہیں. اور یہاں سونا بھی عبادت ہے، اونگنا بھی عبادت ہے، یہاں پہ اونگ بھی یہاں عبادت میں شامل ہے. خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا اب جو ہے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. آپ کے پاس 2 سے 4 منٹ ہے. آپ نے کیا سیکھا اس کے اندر؟ 5 پوائنٹ کی صورت میں آپ اسے لکھ لیں. ہاں، آپ نے کیا سیکھا اس بورڈ سے اور اس کچھ گفتگو سے؟ آپ نے کیا سیکھا؟ نہیں آپ لکھے. پین؟ اچھا پین دینا. 5 باتیں لکھے جو آپ نے سیکھی ہیں. بصیرت کی بات کریں تو قرب یعنی اللہ کے قریب ہونا. ابھی جب ہم انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ بنائیں گے تو آپ اپنی 5 باتوں کی جو ہے وہاں تصویر بھیجیں گے کہ آپ کے اور دوسرے کے کتنے مختلف ہیں. ہر آدمی جب 5 باتیں سیکھے گا. بہت خراب ہے، آپ نہیں دیکھ لے گا. نہیں خیر مسئلہ نہیں ہے. ہو گیا جس کے پاس نہ ہو ڈالا آرام سے. صرف سے جو ہے وہ آپ بند کرنا چاہے تو بند کر دیں. کر دیا. اچھا چل. پوائنٹ کی صورت میں لکھیں. 1 2 3 4 5. آپ نے لکھ رہے کیا بتائیں؟ یہ تو میں نے لکھا تھا، آپ نے جو لکھا ہے. آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ اپنے الفاظ میں آپ نے بتانا ہے. مائک میں بتا دیں آگے پیچھے. پھر 2 4 6 کام ایسے بھی لکھے جسے ہم جو ہے وہ اپنی نیت سے عبادت بنا سکتے ہیں اور ویسے عادت ہوں. نماز کتنے بجے یا ہمارے اپنے ہی بجے؟ اچھا اوکے. 4 اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 کرے. چاہے تو ایک دوسرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں، امتحان نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. کسی کے ذہن میں کوئی بات نہیں آنے برابر والے سے جو ہے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. کوئی وہ نہیں ہے، امتحان نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں کیونکہ یہی آپ کو سوچنے کا موقع مل رہا ہے، تدبر کا موقع مل رہا ہے. شیخ ویسے اللہ تعالیٰ انتخاب کیسے کرتے ہیں کہ بھائی اس کو جو ہے ہدایت دینی ہے؟ اپنے رحم و کرم سے.
تو یہ تو پھر انسان شکوہ نہیں کرے گا کہ مجھے نہیں دی. ہاں یہ پھر ایک تفصیلی بحث ہے تقدیر کا کہ انسان جو ہے وہ اس کی اختیار کتنا دیا گیا ہے اور مجبور کتنا ہے. تب یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ شکوہ کر سکتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ آپ ہی نہیں دیں گے اس پر ہم کو. اچھا صحیح, اس کی طرف بھی آتے ہیں انشاءاللہ. یہ تو تقدیر کا بھی اس سوال کو بھی لکھے آپ نے, سوال نوٹ کریں, سوال نوٹ کریں. یہ بھی لکھا ہوا ہے نظافت اور طہارت کا آپ نے کہا تھا کہ یاد دلانا. جی آخر میں یاد دلانا طہارت کا اور نظافت. بس آپ ہمیشہ یہیں بیٹھا کریں کیونکہ مجھے یاد دلایا کرے کہ یہ جو ہے نا آپ نے بتایا تھا وہ میں بھول گیا تھا. اچھا وہ آپ نے بتا دی. ٹھیک ہے جی. انہوں نے اپنا ٹی اے بنایا. نہیں عاطف بھائی بنتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کہاں کراچی ہے نا. اس پر مجھے کام زیادہ کرنا پڑ رہا ہے, پہلے بتانا پڑتا ہے پھر اس اردو کی تشریح بھی کرنی پڑ رہی ہے. یار میرے پوچھ لیا عمر کیا ہوتا ہے بتانا ذرا. بہرحال اچھا یہ درمیان میں ویسے ایک بات آ گئی تھی ایک غلط فہمی دور کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہم اس طرح کی کوئی ایک آدھ بات کریں گے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اسکولوں کے باہر یا جہاں پہ ڈسٹ بین رکھے ہوتے ہیں یا کچرا کنڈیوں کے باہر یہ ایک لکھا ہوتا ہے الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. یہ بات ذہن میں رکھے کہ طہارت اور نظافت میں فرق ہے. طہارت الگ چیز ہے, نظافت الگ چیز ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ نصف ایمان ہے تو مطلب آدھے کافر تو آدھے مسلمان تو ہوئی ہوں گے طہارت سے, صفائی سے. طہارت وہ ہے ایک پاکیزگی حاصل کرنا جس کا شریعت نے حکم دیا ہے, اور نظافت یہ صفائی عام لفظ ہے. تو آپ یہ غلط فہمی ذرا دوسرے لوگوں کی بھی دور کیا کریں کہ آپ کو وہاں جو حدیث نظر آتی ہے نا وہ طہارت یہ والی وہ صفائی وہ پاکیزگی الگ ہے, صفائی الگ ہے. یہ شرعی حکم ہے ایک خاص کیفیت کے ساتھ نیت کر کے, خاص کیفیت کے ساتھ. مثلا غسل کا اپنے طریقہ ہے, وضو کا اپنے طریقہ ہے, وہ طہارت ہے, وہ نظافت اس کے اندر آئی جاتی ہے, صفائی ہے, لیکن یہ ایک شرعی حکم ہے. یہی جو ہے وہ نصف ایمان یہ ہے. یعنی یہ نظافت آپ کسی کوئی کافر دان صاف کر رہا آپ کہہ رہے یہ تو آدھا ایمان یہ لے گیا, تو ایسا نہیں ہے بھائی. وہ شرعی حکم نہیں ہے, یا اس کا نہانا جو ہے وہ طہارت نہیں ہے, وہ نظافت ہے. وہ نظافت ہے, وہ پاکیزگی اور صفائی میں فرق ہے. اس وجہ سے بہت سارے جگہوں پہ آپ دیکھیں گے وہاں لکھا طہور شطر الایمان, بھائی یہ وہ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک شرعی حکم ہے خاص کیفیت کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنا. وہ جو ہے ایک عمومی بات ہے, وہ اس کے تعلق نہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہے, یہ آپ لوگوں نے یہ حدیث جگہ جگہ پہ دیکھی ہوگی نا, ان دونوں کے درمیان فرق ہے. لکھ لیا ہے سب نے؟ جی ایک ایک سنا دے, بس زیادہ نہیں, ایک ایک سنا دے تو تاکہ جو ہے وہ ایمان اعمال کرنے کا جو گول ہے اللہ کی رضامندی ہو. بالکل جی عمل کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیت پہ کام کرنا چاہیے. صحیح, صحیح راستے پر جائے تو میرا ثابت کرنے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. بہترین کہ ہمیں جو ہے جب اللہ رب العالمین آپ کو سیدھے راستے پر لے کر آیا تو اس پر استقامت کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, مگر انسان کمزور ہے. اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے تو اس کی تحفظ کرنی ہے, جی ورنہ تو سارے عمل ہمارے. وہ تحفظ کس کے ذریعے؟ تحفظ جو ہے وہ نیت کے ذریعے اور دعا کے ذریعے. جی سارے ہمارے عمل جو ہے ابل منصورہ ابا منصورہ. جی دین کا علم ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے ہی حاصل. بالکل, یعنی اس کے ہم اپنے جتنے بھی نیک کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی جو ہے وہ توفیق سے کر رہے ہیں. جی وہاں جی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت کرنے, جیسے کہ نماز پڑھنے سے پہلے نہا رہے ہیں ویسے ہی آگے نہا رہے ہیں بغیر نیت کے تو وہ الگ ہے. جی اس نیت سے نہانے کے نماز پڑھوں گا. جی حتیٰ کہ کھانا پینا بھی اور سونا جاگنا بھی, کسی کو سلام کرنا بھی, کسی کے سامنے مسکرانا بھی, اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی, اگر آپ کی نیت عبادت کی ہوگی تو عبادت ہی شمار ہوگا. جی وضو کرنا عبادت ہے اور اس سے تمام عبادتیں شروع ہوتی ہیں, تو ہم ہمیشہ پاک صاف رہنے کی نیت رکھیں. صحیح. ہمارا ہر عمل عادت ہے بھائی, لیکن اگر ہم اس کی ہماری نیت عبادت کی ہو تو ہمارا ہر ہماری عادت نہیں بلکہ عبادت کے ہے.
ہم کوئی بھی کام کریں چھوٹا ہو اس میں ہمیں اس کی بھی میننگ ہونی چاہیے, اس کا کنیکشن ہو. صحیح, ٹھیک ہے, عمل بھی کرنا چاہیے, اور وہاں سے کوئی جو ہے وہ شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ جی, یہ مقام شکر ہے, یہ مقام شکر ہے. اگر آپ دین سیکھ رہے تو یہ مقام شکر ہے. تو اب جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہماری نیتیں جو ہے وہ اگلی کلاس کے لیے آپ نے پہلے نیتوں پہ کام کرنے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کیوں کرنے جا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی. اللہ, السلام علیکم. نماز دوبارہ ہے مطلب نہیں دوبارہ, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ہم ذرا جو ہے وہ نیا اگلے سیشن شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سیشن کی کچھ امور کو, یعنی کچھ چیزوں کو ریکال کر لیتے ہیں. اب تو امور سمجھ میں آ گیا نا, ٹھیک ہے. تو ہم نے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی کہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے, ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من احب. اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ دنیا چاہے کسی کو چاہے نہ چاہے دنیا سے دے دیتا ہے, لیکن دین اس کو ہی دیتا ہے جس کو محبت ہے. جی, کہ بے شک اللہ جو ہے وہ دنیا دے دیتا ہے, چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے محبت کرے یا نہ کرے. ولا یعطی الدین الا من احب, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین اس شخص کو عطا کرتا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرے. اور ایک حدیث میں ہے ولا یعطی الایمان الا من احب. تو ہم نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس وقت ہم یہاں جو دین سیکھ رہے ہیں یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے, لیکن اس کے پیچھے جو چیز جو ہے وہ شامل ہے وہ ہماری نیت ہے, وہ ہماری نیت ہے. اور دوسری جو ہم نے بات کی, یعنی خلاصہ کے طور پر وہ بات میں دوبارہ عرض کر دوں کہ ہماری عادات اور ہماری عبادات دونوں کے درمیان تفریق, یعنی دونوں کو عادات اور عبادات کو ایک دوسرے سے الگ کر دینے والی چیز جو ہے وہ ہماری نیت ہے, ہمارے دل کے ارادے ہیں. اگر ہم یہ چاہے کہ ہمارا یہاں پہ آنا, اٹھنا, بیٹھنا, لکھنا, سننا, سمجھنا, جواب دینا, واپس جانا, یہ سب عبادت کے اندر آئے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے بالکل وہی کرنا ہے جو سلف صالحین کرتے تھے. جیسے میں نے آپ سے کچھ دیر قبل کہا کہ ان کا کام یہی تھا کہ ان میں سے بعض سے یہ قول منقول ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنی نیتوں پہ کام کرتے تھے, کیونکہ یہ جو ہے وہ منٹوں نہیں بلکہ سیکنڈوں کے حساب سے جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کہ آپ ایک کام کی ابتدا کر لیتے ہیں, آپ کی نیت کچھ اور ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈال دیتے ہیں, اور آپ کے درمیان میں اگر ریا, شہرت اور جو ہے وہ طلب دنیا, طلب شہرت اور اس قسم کی چیزیں اگر کسی کی طرف سے واہ واہ کرنے کے آپ کے جو ہے دل کے اندر یہ تمنا ہو,
تو یہ آپ کی پھر عبادت نہیں بلکہ ایک وبال کے ایک صورت ہے. تو ہم نے اس کے بعد یہ والی گفتگو کی کہ عبادت کو عبادت سے الگ کر دینے والی چیز اور عبادت کو عادت سے الگ کر دینے والی چیز جو ہے وہ ہماری نیتیں ہے. لہٰذا اگر ہم اس کو اپنے حسنات میں اپنے جو ہے وہ نیکیوں میں شمار کرنا چاہیں تو ہمارے لیے یہ سب سے بڑی جو ہے نا سعادت کی بات ہے. پھر ہم نے کہا کہ وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین اسے عطا کرتا ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہو جائے. پھر دین کے بہت سارے جو ہے وہ ایریاز ہے, اس کے اندر تعلیمی دین اور اس کے اندر سیرت. تو اللہ کی آپ سے محبت پھر اس شخص کی زندگی, اس ہستی اور اس جو ہے وہ شخصیت کی زندگی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. لہٰذا یہاں دو سعادتیں آپس میں مل جاتی ہے, دو خوش نصیبی آپس میں مل جاتی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں مقام شکر میں ہونا چاہیے, اور مقام شکر میں ہونے کے بعد ثابت جو ہے وہ ثابت قدم رہنے کی دعائیں. اور میں نے آپ کو یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک وعلی طاعتک, کیونکہ ہم جب اس سمت لگ جاتے ہیں تو ہمارے لیے شیطان بہت ساری رکاوٹیں جو ہے پیدا کر دیتے ہیں. لہٰذا ہمارے پاس جو ہے وہ ہتھیار ہونا چاہیے, اور اذکار سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ ہتھیار نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں تک تو انشاءاللہ آپ کو بات یہ خلاصہ تھا جو گزشتہ جو ہے وہ سیشن کے خلاصہ آپ کے سامنے میں نے چند الفاظ میں بیان کر دیا ہے. ڈرائیور ابھی ہم نے جو ہے وہ ایک اور کام شروع کر دیا, ٹھیک ہے. لہٰذا اب آپ اس کو, میں نے آپ سے نماز سے پہلے کہا تھا کہ ابھی آپ کو بہت ساری نئی چیزیں دیکھنے کو باہر ملے گی, تو لہٰذا اب آپ اسٹیئرنگ سنبھالیں. جی اچھا, یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے میں نے مثال سے سمجھانے کے لیے میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ فنی سیرت, یہ جو سیرت ہے اس کو اس سے زیادہ مستفید ہوں, اس سے زیادہ مستفید ہوں. ہم مثلا تصور کر لیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے کراچی سے سفر شروع کرنا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ نہ آپ کے شاہراہ کے حوالے سے بتا دیں, نہ آپ کے ڈرائیور کے حوالے سے بتائیں, اور نہ آپ کے جو ہے انتہا کے کہ آپ کی منزل کہاں ہے. اگر آپ کو ان تینوں سے وہ بے خبر رکھے لیکن صرف آپ کو گاڑی میں بٹھا دیں, تو آپ اس سفر سے کتنے لطف اندوز ہو سکتے ہیں, چاہے وہ سفر مری کا ہی کیوں نہ ہو. اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا ہو کہ آپ کو مری لے کے جائے, لیکن آپ کو بے خبر رکھے, آپ کو آپ کے روڈ سے بھی بے خبر رکھے, آپ کی انتہا سے بھی آپ کو بے خبر رکھے, بلکہ آپ کو یہ بھی نہ بتایا کہ آپ کو جا کے وہاں کیا فائدہ ملے گا. اگر آپ کو ان تمام معاملات سے وہ بے خبر رکھیں تو شاید آپ اس سفر سے جو ہے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے. کبھی یہاں کبھی وہاں ضرور دیکھیں گے. یہ سفر جو ہے بہت لمبا سفر ہے, یہ انتہائی یعنی شمالی علاقہ جات کے انتہائی جو ہے خوبصورت علاقوں کا سفر ہے, لیکن آپ بے خبر ہیں. آپ ابتدا شاید آپ کو معلوم ہے, لیکن آپ کو نہ شاہراہ کا پتہ ہے, نہ آپ کے ڈرائیور کا پتہ ہے, نہ ان کے مزاج کا پتہ ہے کہ کون سے راستوں سے ہمیں لے کے جا رہے ہیں, کس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں, ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں, ہمیں وہاں کیا ملے گا. تو آپ انتہائی پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ عمومی انسانی مزاج اور نفسیات ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو بتائیں کہ زیادہ دور نہیں جانا, بس یہ جو ہے ہم نے شکارپور تک جانا ہے,
بس حیدرآباد سے آگے جو ہے وہ سمجھے کوٹا دو تو خیر بہت آگے ہیں، قریب جانا ہے، اور آپ کو وہاں پہ آپ کو آپ کی منزل بتا دے، اس دفعہ آپ کو بتا ہی دے، بے شک شمالی علاقہ جات میں نہ لے کے جائیں، ایک اچھے موسم میں لے کے جائیں، مختصر سفر ہو، آپ کو گاڑی کا بھی پتا ہو، آپ کو ڈرائیور کا بھی پتا ہو، آپ کو جو ہے وہ یہ سب کچھ چیزیں معلوم ہو، اس کے بعد یہ سفر کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، اتنا مختصر ہو کہ آپ کو فارم ہاؤس لے جائے قریب یہ ملیر میں، یہ ہائی وے پہ ہی لے جائیں، تو آپ انتہائی جو ہے دائیں بائیں اس طرف دیکھتے ہیں، آپ لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، آپ تصویریں بھی جو ہے لے لیتے ہیں، حالانکہ جو ہے وہ کراچی میں ماشاءاللہ سے کوئی جگہ نہیں ہے ہائی وے پہ جیسے بندہ تصویر لے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ کو سے ایک درخت نظر آ جاتے ہیں تو آپ پھر بھی ایک تصویر لے لیتے ہیں کہ چلے اس کو محفوظ کروں۔ ہے کوئی ایسی جگہ؟ میں نے تو نہیں دیکھی۔ نہیں، اگر ہو بھی، اگر نظر آئے بھی تو وہ اس نے پردہ کیا ہوتا ہے، باحجاب ہوتا ہے گرد و غبار سے، لہذا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی جو ہے آپ مستفید نہیں ہوتے۔ یہی بنیادی چیز ہے کہ یہ ہماری ذہنیہ مانگی ہے، ہم جو ہے وہ پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کیا پڑھ لیں، یہ سمجھے کہ یہ سیرت پورا ایک جو ہے وہ مدنی دور جو ہے ایک سفر ہے۔ کس چیز کا سیرت؟ ایک سفر ہے۔ ہم اس کو کس انداز سے پڑھیں گے، کس طریقے سے پڑھیں گے، ہمیں اس کے آخر میں کیا ملے گا، ہم جو ہے وہ اس کو اگر پڑھتے ہیں تو ہمارے ذات کو کیا فائدہ ہوگا، ہمارے اہل و عیال کو کیا فائدہ ہوگا، ہم اس سے کیسے مستفید ہوں گے، کسی طرح اپنے آپ کو سیرت کی کتابوں میں کیسے تلاش کریں گے، ہمارا مقام اس پہ کیا ہوگا۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کے سامنے نہ ہو، لہٰذا اس وجہ سے اس کو طے کرنا بہت ضروری ہے، اس کو طے کرنا بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف کو ذکر کرتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ تعریف ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کی ہمیں پتا ہو کہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا تعلق ہے ہمارے زندگی سے، پھر اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہو، اس کی اہمیت، اس کی ویلیو کا ہمیں پتا ہو۔ جب تک آپ کو اس چیز کے ویلیو کا نہیں پتا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی تعریف کا مطلب اس کا انٹروڈکشن کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی اس سے بڑھ کر تو کوئی تعریف ہے ہی نہیں کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک آپ کی پوری زندگی کا جو ہے وہ مطالعہ کرنا، ہر مقام پہ آپ کا جو کردار تھا اور ہر مقام پہ آپ کا جو طریقہ کار تھا، جو دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کا جو انداز تھا، سبحان اللہ، یعنی اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوش نصیبی ہوگی، سبحان اللہ، کہ آپ اس شخصیت کو پڑھ لیں جو پورے دنیا میں یعنی اب تک پیدا ہونے والے، قیامت تک آنے والے آدم علیہ السلام سے لے کر اربوں کربوں انسانوں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور آپ اس کی زندگی کو پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت، میں نے پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مقام شکر ہے، لہٰذا ہم اس کی جو ہے وہ تعریف، پھر ہم اس کی جو ہے وہ اہمیت، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے، ہم کیوں پڑھ لیں، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا، جی وغیرہ، اس کا حکم کیا ہے، کیا کوئی اللہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ سیرت سیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سیرت سیکھیں، اس کا حکم کیا ہے، یعنی شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، کس چیز میں، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، اس کے علاوہ کہاں سے یہ سیرت لیا جاتا ہے، سیرت کہاں سے لی جاتی ہے، مطلب ہم یہ سیرت کہاں سے لے لیتے ہیں، اس کے سورس کیا ہے، اس کے جو ہے وہ، اس کو ہم کہتے ہیں ماخذ بھی کہتے ہیں، یعنی جہاں سے ہم اخذ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، لیتے ہیں، اور مصدر بھی کہتے ہیں جہاں سے ہم اسے اٹھا لیتے ہیں، اس کا بنیادی سرچشمہ کیا ہے، بنیادی منبع کیا ہے، اسی طرح اس کے جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے، اس کی جو ہے وہ موضوع کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم اس کے اندر مزید بھی دو کام کریں گے۔ ایک بات، وہ دو کام جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں، آپ کے فائدے کے ہیں، اور آپ کے اپنے ذات کے لیے بھی فائدہ ہے، حتیٰ کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ دے سکتے ہیں۔ آپ کے اندر جو ہے وہ یہ صلاحیت پیدا ہو، وہ ہے کس چیز کی صلاحیت؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر تحقیق کی صلاحیت ہو، تحقیق، ریسرچ کی صلاحیت ہو، کہ میں آپ کو کچھ چیزیں کہ اس پہ آپ ذرا دیکھیں، اور دوسرے تدبر کی، کہ ہم سیرت کا کوئی بھی واقعہ پڑھیں تو میرے بھائیوں ہم جو ہے وہ یہاں پڑھیں اور یہاں اپنے ذہن لگا دیں کہ اس وقت، اس زمانے میں اس کے اندر ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے،
ہم کسی کی کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر آپ کے وفات تک تمام تر یہ جو زندگی گزری ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ رول ماڈل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے اور اس کے بعد تدبر سوچنا ہے، آپ نے جو ہے وہ یہ تفکر، یعنی ہم ایسے نہیں کہ ہم جو ہے وہ چیزیں بتائیں گے اور آپ لکھیں گے، ہم نہیں، بلکہ آپ نے ہر ہفتے یہاں بیٹھ کے کہ اس حالات میں مثلا اس وقت اقتصادی حالات کیا ہے، ہمارے معاشرتی حالات کیا ہے، ہمارے مثلا جو ہے وہ سماجی حالات کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بطور قائد کیسے تھے، بطور ایک سیاسی رہنما کیسے تھے، بطور جو ہے والد کیسے تھے، بطور استاذ کیسے تھے، بطور معلم اور مربی کیسے تھے، آپ بطور بہترین ساتھی یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا جو قریب ہے ان کے ساتھ کیسے تھے، یعنی اس سب کے سب جو ہے وہ آپ اندازہ لگائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے آپ کی وفا، ایثار، صبر، قناعت، اس کے علاوہ جو ہے شجاعت، دلیری، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی اچھے صفات ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ تمام تر صفات موجود، یعنی آپ اندازہ لگائے کہ حضرت خدیجہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن آپ کے سہیلیوں کے لیے تحفے بھیج رہے کہ یہ ان کے گھر پہنچا دیں، یعنی آپ کی جو ہے نا وفا اس قدر۔ اور ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ ماریہ قبطیہ جو اصل میں مصر سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماریہ قبطیہ ہے زوجہ، تو کہتے ہیں اگر مصر آپ فتح کریں تو مصر والوں کے ساتھ جو ہے وہ رحم کا معاملہ کرے اس کے ساتھ، کہ ان کی میں نے یہ صلہ رحمی کرنی ہے کہ ان کی ماریہ قبطیہ مصر سے ہیں، یعنی اتنے دور تک جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صرف صلہ رحمی کا سوچ رہے، اتنے دور تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صلہ رحمی کا جو ہے وہ سوچ رہے۔ یہ اس کے اندر ہمارے لیے کتنے سبق ہیں۔ تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ ہمارے سامنے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ اس صورت میں جب آپ کہتے ہیں جی ہاں اس میں سے مجھے اتنی معلوم ہے، یا ہم نے ابتدائی اسی سے کرنی ہے تاکہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ دیکھیں ایک ہوتے چیزوں کو سطحی جانتے ہیں نا، سطحی کا مطلب یعنی ایک چیزوں کو سرسری پڑھنا، ایک چیز کو بطور جو ہے وہ مضمون گہرائی کے ساتھ پڑھ کر جو ہے وہ اس کو یہ اس انداز سے پڑھنا کہ ہاں اس سے میں سیرت سے اپنے لیے بھی رہنمائی لوں، یعنی اور دوسروں کو میں رہنمائی دوں، اپنے اہل و عیال کی تربیت بھی میں سیرت سے اخذ کردہ سبق اور نصیحت کے مطابق کروں اور اپنی تربیت بھی کروں، بس اس امت کی بھی کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہترین قائد بھی تھے، بہترین سیاسی رہنما بھی تھے، بہترین کمانڈر بھی تھے، اور حتیٰ کہ فجر کے بعد باقاعدہ پوچھتے تھے کہ فلاں فلاں کہاں ہیں، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، یعنی اس قدر جو ہے اپنے احباب کے ساتھ اس قدر جو ہے وہ محبت بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیزیں جب معلوم ہو کہ اس وقت سیرت کی تعریف کیا ہے، اس کی جو ہے اہمیت کیا ہے، ہمارے زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے، مقصد کیا ہے، شرعی طور پر اس کا حکم کیا ہے، یہ چیزیں ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ سارے کے ساری سیرت کو ہم قرآن کریم سے یا احادیث کی کتابوں سے لیتے ہیں، یہ عربی گرامر کی طرح نہیں ہے، یعنی جو فقہ ہے، فقہ جسے ہم فقہ کہتے ہیں، مسائل وہ ہم سوچ سمجھ کے نکالتے ہیں، اور سیرت باقاعدہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جسے شمائل کہتے ہیں، شمائل باقاعدہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نجی زندگی، یعنی گھر کے اندر کی زندگی، باہر کی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، یہاں تک کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ میں نے بہت پہلے ایک کتاب پڑھی تھی، میں حیران ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شادیاں کی تھی ہر ایک کے اندر کتنے جو ہے اسلام کو فائدہ ملا، ہر ایک شادی سے بڑے بڑے قبائل اور جو ہے اس قبیلے کے لوگ کیسے اسلام کے قریب ہوئے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر زندگی یہ حکمتوں سے بری ہے، تمام تر زندگی حکمتوں سے بری ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں پڑھنے کے بعد اس وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعارف نہیں کرا ہے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہم اس چیزوں کو چھوڑ دیں، آخر میں ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایک پیج پہ آ سکے، یعنی یہ سمجھے کہ ڈرائیور اور پیسنجر ایک جگہ پہ جمع ہو سکے اور سب کو منزل معلوم ہو۔ اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے سیرت کا مطالعہ کس نے کس حد تک کی ہے، آپ نے سیرت کی کون سی کتاب پڑھی ہے، کیا آپ نے واقعی صرف واقعات پڑھے ہیں یا آپ نے کچھ تحقیق بھی کی ہے، کیا آپ نے سیرت کی واقعی کوئی کتاب پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہے تو تحقیق کے ساتھ پڑھی ہے، یا آپ نے واقعی کوئی تدبر کسی واقعے پہ کیا ہے، کیا آپ نے واقعی اس تدبر کا یعنی سوچنے کا کوئی نتیجہ بھی اپنے زمانے کے لیے اخذ کیا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے مفید ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے، یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہو
مدارس کے طلبہ ہو, فوجی ہو, سیاستدان ہو, حتیٰ کہ ماہرین اقتصاد ہو, یہ جتنے بھی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, ہمارے لیے ہم یہ صرف سوچیں کہ اس وقت اگر اللہ کے رسول ہوتے تو وہ کیا کرتے. یہ سب سے اہم سوال ہے. یہ سیرت ہمیں کیا بتاتے کہ ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہو, اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو, باہر ہم کسی گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں, حتیٰ کہ ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں, نماز سے واپس آئے ہیں اور میں اور سے 2 سال بعد ملے ہیں, یہ سارے کے سارے میں اگر ہم یہ سوچیں کہ اس وقت اگر اللہ کے رسول ہوتے تو آپ کے ڈیلنگ کا طریقہ کیا ہوتا, تب جا کے ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. واقعی کہ ہم نے اس زمانے کے لیے اپنے لیے روشنی جو ہے وہ لی ہے, سیرت سے ہم نے اپنے لیے روشنی لی ہے, اور اللہ کی قسم موجود ہے تمام تر ہمارے زندگی کے تمام تر پہلو کو, تمام تر جو ہے وہ جو اینگل سے سب کو جو ہے نا اس پہ ہمیں روشنی دی ہے. کوئی لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم بہت سارے غیر ضروری مسائل میں الجھے ہوئے ہیں, لیکن جو اصل چیز ہے قرآن کریم نے بڑا واضح بتا دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس سے بڑھ کر اور کوئی آیت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ کے لیے رول ماڈل ہے, اور اسی سے اپنے لیے سب کچھ, اس کی اتباع کریں ہر چیز میں, ہر چیز میں. یعنی کوئی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہ عقیدہ بنایا کہ ہاں اس ایریا میں تو کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے تو آپ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم, یہ تو اللہ نے دین مکمل کر دیا. کس طرح مکمل کر دیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے, آپ کے اقوال سے, افعال سے. صحابہ کرام جو ہے وہ باقاعدہ دیکھتے تھے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا ہے, تو ہم اس چیزوں کو دیکھیں گے. یعنی سیرت کی تعریف آپ کے اور میرے ذہن میں سیرت کی ایک تعریف ہو, حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, چونکہ میں جو ہے وہ مثال کے طور پر اصول فقہ, اصول حدیث اور عربی جو تکلم ہے, لٹریچر ہے, یہ میں پڑھاتا رہتا ہوں, یہاں تک کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے جو اصطلاحات ہے, کیا ہیں اصطلاحات ہے, جو ٹرمز ہے, ہم جو ہے وہ حتیٰ کہ ہم اس کے وہ بھی سمجھ سکے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو ہے فن کے, ہر مضمون کے, ہر موضوع کے کچھ اپنے اصطلاحات ہوتے ہیں. اگر ہم نے اس اصطلاحات کو نہیں سمجھا تو آپ کچھ سمجھ رہے ہوں گے, میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں گا. اصطلاحات کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ٹرمینالوجیز جو ہے اسے کہتے ہیں. تو یہ بھی ہونے چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر فیلڈ میں, مثال کے طور پر اگر ابھی آپ جو ہے کمپیوٹر کی دکان پہ جائیں گے اور آپ اس سے کہیں گے کہ مجھے جو ہے ایک ماؤس چاہیے, کیا دے گا؟ ماؤس ہی دے گا نا. آپ کو پتا ہے کیونکہ سب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس ڈیوائس کا نام نے کیا رکھا ہے, تو آپ کو اور اس کے ذہن کیا ہے, ہمانگی ہے. اچھا, یعنی جو ہے آپ لوگ دونوں اس چیز پہ متفق ہو کہ وہ آپ کو کیا دے گا, اس وجہ سے آپ اس سے جو ہے مانگ رہے ہو. تو ہر جو ہے وہ فیلڈ کے اپنے اپنے کچھ اصطلاحات ہوتے ہیں, کچھ ٹرمینالوجیز ہے. اب ہم اس کو دیکھیں, اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیرت کے مصطلحات, اصطلاحات ہم اسے کہتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو جو ہے سیکھنی ہوگی, ٹھیک ہے, یہ آہستہ آہستہ جو ہے آپ سمجھ جائیں گے. تو سلف صالحین جو ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کی ابتدا ہی اس سے کرتے تھے کہ ان کو سیرت پڑھاتے تھے. اور اس دن جو ہے وہ یہاں پر شیخ نے آپ کے سامنے کہا کہ اس طرح جیسے قرآن کی کوئی سورت ہو, قرآن کی کوئی سورت ہو, یعنی سیرت کی اس قدر جو ہے ان کے ہاں وہ تھے. تو ہمیں یہ, حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ اس کو وضع کرنے والا, وضع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فاؤنڈر کون ہے, بطور یعنی سیرت کو بطور فن یعنی بطور مضمون ہمارے سامنے لانے والا کون ہے, ٹھیک ہے, صحابہ کرام. اس کے بعد جو ہے اس کو باقاعدہ کتابی صورت میں لانے والے تابعین وغیرہ. اس کے بعد جو ہے وہ آنے والی پوری جو ہے امت کے جو ہے وہ ائمہ ہیں. تو لہٰذا ہم اس سیرت کی مقدمے میں 10 چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ. 10 چیزیں ہم پڑھیں گے جس سے آپ کو آگے سیرت کا ہر صفحہ پڑھنے میں آسانی ہوگی. آپ بالکل مثال کے طور پر عربی میں کہتے ہیں کہ لا تعرف المکان فکیف تعرف المکین, بولے آپ کو مکان کا نہیں پتا تو اندر مکین جو رہنے والے اس کا کیسے پتا ہوگا. ابھی آپ جو ہے وہ سیرت پڑھتے جا رہے, کوئی آپ سے پوچھے کہ یار بتاؤ آپ یہ پڑھ لے تو حکم کیا ہے اس کا, یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟ قرآن میں آیا ہے کہ جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ حکم, اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سیکھے وغیرہ آپ کے جو ہے جنازہ, آپ کا جنازہ نہیں ہوگا. کہاں سے, کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ کہاں سے سیرت, یہ تو قرآن اور حدیث میں تو کہیں جو ہے سیرت نہیں ہے, یہ کتاب کہاں سے آئی ہے؟
یا آپ سے جو ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے, آپ کیوں سیکھ رہے ہیں, مطلب آپ یہ وقت کیوں لگا رہے ہیں, آپ اس کو عبادت بھی کہہ رہے ہیں, آپ جا بھی رہے, فیس بھی دے رہے, بیٹھ بھی رہے, لکھ بھی رہے, اس کی کیا اہمیت ہے, کیا واقعی اس کی کوئی واقعی بڑی اہمیت؟ تو آپ کو یہ سب چیزیں معلوم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ سفر بہت ہی, آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے, آپ چیزیں سیکھ پائیں گے, آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو لے لیں گے. لیکن اس کے اندر یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے, ایک ہے تحقیق, ریسرچ جو ہے کہ میں آپ کو کچھ چیز کہ ہاں آپ یہ تلاش کریں, اور ایک ہے تدبر. تحقیق کا مطلب وہ چیزیں موجود تو ہوگی لیکن آپ نے اسے جو ہے وہ نکالنی ہے, اور تدبر یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اس مسئلے میں سیرت کی کیا جو ہے وہ سیرت کی کیا روشنی ہے, آپ نے اس سے, اس زمانے کے لیے, اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک واقعے سے, کبھی ایک واقعے سے آپ کو بتاؤں گا, کبھی ایک واقعے سے آپ کو بتا دوں گا کہ ذرا بتا دے کہ ہمیں اس وقت اپنے معاشی حالات میں ہمیں اس واقعے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. تو سبحان اللہ, یہ ایک بہت ہی, یہ اللہ کا جو ہے اللہ کا خاص کرم ہے, اللہ کا خاص کرم ہے, اللہ رب العالمین کے ایک رحم ہے انسان پر کہ وہ انسان کو جو ہے وہ یہ توفیق دے اور اس کا انتخاب کرے سیرت پڑھنے کے لیے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہم حدیث سے لیتے ہیں, قرآن سے لیتے ہیں, اس کے سورس وہی ہیں, اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, اور یہ احادیث میں ثابت ہے, احادیث میں موجود ہے. ہمیں صرف اور صرف اس سے رہنمائی لینی ہے اپنے ذات کے لیے, اپنے اہل و عیال گھرانے کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے. میں جس وقت ہوں, میں جس وقت جو کر رہا ہوں, مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں اس وقت پڑھا رہا ہوں, میں بطور ٹیچر جو ہے پڑھا رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور معلم کیا کردار ادا کیا دوسروں کو سکھانے کے لیے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ یار کوئی بولے کہ یہ بورڈ کہاں سے آیا, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, پہلے میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اللہ کے رسول ہوتے تو وہ کیا کرتے. میں جیسے ایک سوال میں نے بنایا, میں نے ایک سوال کھڑا کیا کہ اللہ کے, تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے زمین پہ مختلف لکیریں کھینچی تھی. آپ کو حدیث سنی آپ نے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے مختلف لکیریں کھینچی, پھر ایک سیدھی جو ہے وہ لکیر کھینچ کے کیا ہوا, یہ جو ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ سیدھا راستہ ہے, اس طرف. یہ جو ہے اس زمانے کے ایک جو ہے وائٹ بورڈ سمجھ لیجیے آپ. اللہ کے رسول اگر آج ہوتے ہیں تو اس زمانے میں اللہ کے رسول نے اس سمجھنے, سمجھانے, لڑنے, لڑانے, جنگوں کے لیے جو بہترین اقدامات تھے, وسائل تھے, وہ لیے. تو آج اگر ہوتے تو اس چیز کا انکار کرتے کہ اس سے جلدی سمجھ میں آتی. تو یہ چیزیں ہمیں پیچھے سے سیرت میں چیزیں ہمیں ملتی ہے. ہمیں جو ہے یہ سارے معاملات, آپس کی ڈیلنگ, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشی زندگی, معاشرتی زندگی, ذاتی گھریلو زندگی, کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ یہی تو حکمتیں ہیں. آپ کی شادیوں کی یہی حکمتیں ہیں کہ دین کا ایک بڑا حصہ گھر کے اندر بھی ہے. وہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حصے کو باہر کر دیا, اور صحابہ کرام جا کے باقاعدہ پوچھتے تھے کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے. باقاعدہ بہت سارے ایسے سوالات جو ہے وہ کرتے تھے. یہ انداز تھا کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے, معنی کیا ہے, کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار کردہ طریقہ اور انداز کیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. لہٰذا اب ہم یہی سے شروع کریں گے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنا نام بتائیں, اور آپ نے جو ہے وہ کتنی تعلیم حاصل کی, اور سیرت میں آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے, نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور کیا آپ نے کبھی ان دونوں کاموں میں سے کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. مطلب یعنی بہت سارے واقعات میں نے بھی نہیں کیا, تو اس کا یہ ہوگا کہ ہم سب جو ہے وہ کوئی ایک نوٹس لانے میں جو ہے وہ ہم سب اس پر جمع ہو جائیں گے. جی مائک دے دیں, اور باقی سب جو ہے وہ تعارف میں یہ ہوتا ہے, جب پہلا والا کراتے ہیں پانچواں جو ہے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا بولوں گا. ایسا نہیں ہے. محمد جمال, میں سیرت پہ رول ماڈل میں بھی پڑھ چکا ہوں, اور الرحیق مکتوب بھی پڑھ چکا ہوں. ماشاء اللہ, صحیح, بہترین. السلام علیکم, میرا نام شہیر ہے, شہیر عامر نام ہے میرا. میں نے سیرت اپنے او لیول اسلامیہ کے پیپر دیتے ہوئے پڑھی تھی, اور بچپن میں میری امی نے رئیس المختوم سے کچھ ٹاپک بھی مجھے بتایا تھا. بہترین. نام روبن زبیر ہے, اور سیرت پہ لاسٹ سیمسٹر میں پڑھا تھا, اس کے علاوہ بھی پڑھا ضرور ہے لیکن کوئی اسپیسیفک نام یاد نہیں. صحیح, یعنی بس متفرق, یعنی مختلف موضوعات پڑھے ہیں. السلام علیکم, میرا نام مزمل ہے, اور سیرت پہ سنا ہے میں نے. باقی جہاں تک بات ہے تحقیق اور تدبر کی, تحقیق پر تو نہیں کری, تدبر میں کرنا سیکھوں. انشاءاللہ.
السلام علیکم، میرا نام عبداللہ، اور سیرت اسکول کے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے یا ویسے کوئی لیکچر سن لیا آن لائن کوئی خاص بک پہ؟ السلام علیکم، میرا نام افضل سمیع ہے، اور میں نے او لیول میں پڑھی تھی اسلامیت میں سیرت، اور الحمدہ بھی پچھلے سیمسٹر میں پڑھی ہے۔ بہترین۔ السلام علیکم، میرا نام سید ابراہیم ہے، میں نے بھی اسکول میں اسلامیات کے کورس میں پڑھی ہے سیرت، کوئی اسپیسیفک بک تو نہیں پڑھی ہے۔ اسکول میں ہم اسلامیات ہی پڑھتے ہیں، اسلام تو نہیں پڑھتے۔ جی السلام علیکم، میرا نام عبدالرحمان ہے، میں نے آخری سال رول ماڈل کو بہتر میں پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تو ہمارا آمنا سامنا ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم، میرا نام السلام۔ میں ابھی پڑھ رہا ہوں اسلامیات کے اوپر۔ صحیح، پھر وہ اسلامیات۔ السلام علیکم، میرا نام فرفاج ہے، اور میں نے پچھلے سیمسٹر میں سیرت پڑھی تھی، اور اسلامیات نہیں پڑھی؟ اسلامیات بچپن میں پڑھی تھی، تو ابھی پڑھ چلے رہے ہیں۔ پڑھی تھی۔ آپ کا نام؟ میرا نام انس ہے، اور میں نے آپ کے دوست کا نام کاشان ہے؟ صحیح اور میں نے لاسٹ سیمسٹر میں اور ویسی لیکچرز سیرت۔ صحیح۔ السلام علیکم، میرا نام حمد ہے، اور لاسٹ سیمسٹر کے اندر پڑھی تھی المفتہ کی اسکول، اور اسکول کے اندر اسلامیات پڑھی تھی، اس کے علاوہ کوئی خاص کتاب نہیں پڑھی۔ السلام علیکم، میرا نام سام ہے، اور میں نے پچھلے سیمسٹر میں پڑھی تھی، اور چھوٹی موٹی وہ رول ماڈل میں پڑھی تھی، بس کوئی خاص بک وغیرہ نہیں پڑھی۔ وہ موٹی بھی خاص نہیں تھی، چھوٹی تو چلے سمجھ میں آتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام انشال میرا صدیقی ہے، میں نے سیرت پر بیانات سنے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب کے، مولانا طارق جمیل کے، باقی کتاب وغیرہ کبھی نہیں پڑھی۔ صحیح۔ السلام علیکم، میرا نام شمیر حسین ہے، اور میں نے سیرت پر وحید الدین خان صاحب کی جنی کتاب پڑھی ہے۔ جی مجھے بھی وہی دن انسان کوئی 25 کتابیں پڑھنے کا موقع ملے۔ جی السلام مختلف۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام عبدالعزیز ہے، اور سیرت اسکول میں پڑھی، اور اسلامیات اس کے میں علاوہ محسن انسانیت نعیم صدیقی صاحب کی وہ پڑھی ہے، رحیق المختوم پڑھی ہے، اس کے علاوہ سیرت کے کورس بھی کروایا بچوں کو، سوالن جوابن یاد کروائی کتاب، تقریباً ماشاء اللہ، 200-250 سوالات کی صورت میں بہترین ان کو یاد بہترین کروائی۔ بہترین۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ اس کے بعد سے بڑا فائدہ ہوا، ایک ہے سیرت بطور معلومات، یہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معلوم ہونا، یہ ایک معاملہ ہے، یہ ایک مطلب ایک ایریا ہے، کوئی اس کی صورت میں سوال جواب کی صورت میں غار ہرا کا ہے، غار ثور کا ہے، مدنی زندگی کتنی ہے، یہ ایک نالج ہے، معلومات ہے، ایک ڈیٹا ہے۔ ایک اس سے حاصل ہونے والا سبق ہے، اس سے حاصل ہونے والے جو ہے نصیحتیں ہیں، یہ دوسری ایریا ہے۔ اور پھر جو ہے آخر یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے لیے ہم جہاں جس وقت ہم جی رہے ہیں، جو مسائل ہمارے ہیں، اس میں اپنے لیے روشنی تلاش کرنا تدبر کے ذریعے ایک تیسرا ایریا ہے جو سب سے اہم ہے اس وقت۔ خاص طور پر دیکھیں، اپنے دماغ کو جو ہے وہ اگر آپ زنگ لگانے سے بچائے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ تحقیق اور تدبر سے کام لیں۔ اگر آپ نے یہ چیز سیکھ لی تو آپ ہر چیز کو بڑے جو ہے وہ چیزیں بیلنس کر کے آپ لے لیتے ہیں، اپنے لیے آپ جو ہے راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کے اندر اگر قائدانہ صلاحیتیں آتی ہے، دوسروں کو لیڈ کرنے کی جو کوالٹی ہے وہ بھی اس چیز سے آتی ہے، وہ آئیڈیاز کریٹ کرتے ہیں کہ ان کو سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ تو سیرت میں ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، وہاں سے کوئی جو ہے وہ یہ سلسلہ وہاں بھی چلے گا۔ جی السلام علیکم، میرا نام یمینا ہے، اور سیرت پہ کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن وہی بس سنا ہی ہے، اور لاسٹ سیمسٹر میں لگتا کہ ہم نے جو سیرت پڑھی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور جی السلام علیکم، میرا نام آمنہ ہے، میں نے بھی لاسٹ سیمسٹر میں یہیں پہ پڑھی ہے۔ صحیح۔ السلام علیکم، میرا نام امامہ ہے، پچھلے سیمسٹر میں پڑھی تھی، اور مما پاپا سے جو واقعات سنتے ہیں۔ صحیح۔ السلام علیکم، میرا نام ہدا ہے، اور میں نے پچھلے سال تجلیات نبوت پڑھی تھی۔ تجلیات نبوت پڑھی تھی، جی
हो गया, खत्म हो गया। दस्तीजा आपने कहा कि दस्तीजा अस्सलाम जी। वालेकुम। हाँ, उसकी तरफ आते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है और मैंने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पढ़ी ना, लेकिन वीडियोस जो देखी हैं, जो हम सुनते हैं बयान वगैरह, उसमें जितना हमें नॉलेज मिल सकी होती है, उसके अलावा कभी जी। अच्छा, आप में से किसी ने सीरत के मुकद्दिमे में, यानी सीरत की इब्तिदाई बातों में, कि आप में से किस ने ये चीजें पढ़ी है कि उसका हुक्म क्या है, इसकी तारीफ क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसको पहले किस नजर से देखा गया, इसकी मुख्तसर सी हिस्ट्री, यानी कैसे ये वजूद में, ये मौजू वजूद में कैसे आया, वगैरह वगैरह, इसकी फजीलत क्या है, या सिर्फ जो है वो आपके दिल में एक आजमत की वजह से आपने चीजें पढ़ी हैं? इसमें से आपने कुछ पढ़ा है? जी। पढ़ते हैं कि जैसे अगर सीरत ही नहीं पता हो तो जिंदगी कैसे गुजारनी पता ही नहीं चलता। जी, बतौर मुसलमान हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे अगर सीरत हमारे सामने ना हो? जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये चीजें क्लास में कभी, या कभी कोई किताब स्टडी करने, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सबका किसी न किसी दर्जे में सीरत से, वगैरह इस्लामियात से तो है, किसी न किसी दर्जे में आपका जो है वो सीरत से आप टच है, लिंक है कोई ना कोई। जी। यहाँ पे उस्ताद मेराज कुरैशी साहब सीरत पढ़ाते। हाँ, वो तो पढ़ा चुके हैं ना, ये 10 चीज, ये वो तो वो हमने बात की ना कि किसी ने अर्रहीकुल मख्तूम, किसी ने तजल्लियात नबूवत, किसी ने मसलन उन्होंने जो है वो सवालात जवाबात याद कराए हैं। तो इन 10 चीजों को, जो सीरत का एक मुकद्दिमा है, यानी इब्तिदाई बातें जो आपको मालूम हो। देखिए, मैंने कहा ना कि जैसे हम अरबी ग्रामर पढ़ते हैं, अब अगर आपको कोई 10 मरतबा कहे कि फाइल मरफू होता है, अब ये वाली बात आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने ना फाइल पढ़ा है ना मरफू पढ़ा है। तो अगर आपको ये मैं 100 दफा कहूं, या आप 100 दफा ये कहे कि फाइल मरफू होता है, और फिर यूं कर, और फिर जो है पूरे जिस्म पे पैर दे, तो आपको कोई फायदा होगा? क्योंकि आप उन जो है इस्तिलाहात से ही, उन जो है वो टर्म से ही वाकिफ नहीं है असलन। कोई फायदा नहीं होगा आपको। फायदा तब होगा जब आपको भी पता हो, मुझे भी पता हो कि करना क्या है। क्या ख्याल है? तो हम जो है इंशाल्लाह अगली क्लास में ये चीजें, और उसी के साथ ही मदनी दौर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। और आपके पास कुछ वक्त इसी के लिए होगा कि सोचे और सबक हासिल करें। आपके, मेरे जात के लिए ये है, मेरे अहलो आयाल के लिए ये है, मेरे डोमेन के लिए है, मेरे मुआशरे के लिए ये है, ये रोशनी, ये आप लोग को बाहर सूरत आपको ये लिखना होगा कि आपने इससे क्या सीखा। सोचने का मौका आपको मिलेगा और आपने वो चीजें सामने लेकर आनी है। फिर हमारे जो ग्रुप बने इंशाल्लाह उसमें हम शेयर करेंगे। तो हो सकता है कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ठीक है, एक दूसरे चीजें मुख्तलिफ तो होगी, लेकिन हमारे सामने कई नई चीजें सामने आएगी। और ये सब कुछ तो अपनी जगह, ये तो इसके फवाइद हैं, ये इसके फवाइद हैं, ये उसके जो है वो, लेकिन जो असल चीज है वो इबादत है। और यही असल है, असल इबादत है, असल जो है वो कुर्ब है, अल्लाह की कुर्बत हासिल करना है इस चीज के जरिए। जितने जो हम इसको पढ़ेंगे, अल्लाह की रसूल की जो आजमत है और उनकी, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों की जो आजमत में है, उसका जो है इसमें इजाफा होगा, अजमतों में इजाफा होगा, अजमतों में इजाफा होगा इंशाअल्लाह ताला। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी कोई सवाल है? मतलब कोई आसान सा सवाल है किसी का जो जल्दी खत्म होता है? नोट से पढ़ाएंगे बस, यहाँ पे हमें लिखना होगा। देखिए, ये चीज आपने नोट की है, यही नोट्स लक़द काना लवाई कौन सी सूरत है? मुमतहिना में है शायद। किसी का कोई सवाल हो तो मेरा नंबर जो है वो ये दे देंगे आपको। नहीं, इसके बाद यानी पूरे हफ्ते कोई सवाल हो इसी से मुताल्लिक, तो जो है वो पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन बाद जवाब दे दिया करूँ। जैसे हम पढ़ाएं, अगर वो कोई नोट्स की सूरत में मिले तो लाएंगे जैसे इसके नोट्स बनेंगे ना, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर करेंगे। जैसे आगे पढ़ते जाएंगे उसी के नोट्स बनते जाएंगे इंशाअल्लाह। बंद कर दो।